کیوں بھٹی صاحب گن پوائنٹ پہ کچھ مل سکتا ہے؟ اور یہ جو آج ڈویژن نظر آ رہی ہے کورٹ کے اندر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کامران بھائی، میں بات کر رہا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ جو تقسیم اس وقت گھر میں ہے، گلی میں ہے، محلے میں ہے، پورے ملک میں ہے، وہی تقسیم سپریم کورٹ میں بھی نظر آتی ہے۔ اور میں اور آپ کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ دو ادارے رہ گئے تھے، ایک فوج ہے اور ایک سپریم کورٹ ہے۔ اللہ اس کو تقسیم سے بچائے۔ یہ جب تقسیم خدا نخواستہ یہ تقسیم چل پڑی تو اگے بھی ککھ نہیں رہا، لیکن مزید پھر تو بالکل ککھوں ہوڑے ہو جاؤں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال پہ جواب جو آج دو رکنی جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا ہے، اس سے پہلے فل کورٹ بنانا چاہیے۔ اب گو کہ 17 جج صاحبان نہیں ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن 15 موجود ہیں، تو 15 کا فل کورٹ بنائیں، کیونکہ اگر اس کا بھی فیصلہ آ گیا اور اس کا فیصلہ یہ آ گیا کہ حالانکہ یہ کسی ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں بھی کسی جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی فل کورٹ 15 رکنی بنائیں اور بنا کر وہ کیس سنیں۔ یہ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی تو یہ ایک بھرم ہے جو اتر رہ جائے گا اور ہم رل جائیں گے۔ تو فل کورٹ چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ 15 رکنی فل کورٹ بنائیں اور اس بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کو سنیں۔ دوسری بات یہ جو فیصلہ اختلافی نوٹ آیا ہے کہ جن میں انہوں نے فرمایا ہے کہ فیصلہ جو 3-2 سے نہیں آیا، 4-3 سے آیا ہے۔ میری سمجھ سے تو بالا تار ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دو جج صاحبان جو دو جج صاحبان جو ایک پارٹی کے اعتراض پر خود علیحدہ ہو گئے، وہ تو بینچ کا حصہ نہیں رہے، لیکن دو جج صاحبان جو از خود نوٹس پر اختلاف کرتے ہوئے بینچ سے علیحدہ ہوئے، وہ بینچ عظمیٰ بخاری صاحبہ بھٹی صاحب کو بتا سکتی ہیں آپ 4-3 کیسے ہی ہے؟ بھٹی صاحب رک جائے، میرے ساتھ ہی رہیے گا، ڈائلاگ پہ آپ نے جانا نہیں ابھی بھٹی صاحب، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ جی عظمیٰ صاحبہ مجھے بتائیں کہ 4-3 کیسے ہے؟ اور عظمیٰ صاحبہ اگر اس کا بھی جواب یار ابھی دوبارہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ کلیئر کریں ان کا پوائنٹ۔ جی عظمیٰ بتائیے 4-3 کیسے ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل فل کورٹ بننا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم بھی تو بار بار یہی کہتے رہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے۔ ہم نے تو بار بار استدعا کی، ہر جگہ استدعا کی، ہمارے خلاف تو ایکس پارٹی فیصلہ کیا جب چیف منسٹر بنایا پرویز الہی کو۔ جہاں تک اختلافی نوٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے چونکہ بھٹی صاحب نے شاید فیصلہ ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، میں گزارش کر دیتی ہوں کہ فیصلہ جو پہلے دو ججز نے، اطہر من اللہ صاحب نے، یحییٰ آفریدی صاحب نے جو لکھا، وہ انہوں نے سو موٹو کو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سو موٹو بنتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ دیا۔ یہ ایک تو یہ بار بار اختلافی نوٹ کہنا چھوڑ دیجئے، یہ جو ہے یہ آرڈر آف دا کورٹ ہے، جو میجورٹی ہوتی ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ ہوتی ہے، میجورٹی 4-3 ہے اس لیے، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے یہ آرڈر آف دا کورٹ ہے۔ بار بار اس کو اختلافی نوٹ نہ کہیے برائے مہربانی، قانون کی نظر میں یہ آرڈر آف دا کورٹ ہے، اور آرڈر آف دا کورٹ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا، ہم نے اب لکھ کے فیصلہ دے دیا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا۔ آج مندوخیل صاحب نے پوری بھری عدالت میں آخری لائن کہنے دو، ایک آخری بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، مندوخیل صاحب نے آج پوری بھری عدالت میں کامران انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس کے اوپر تمام ججز کے سائن موجود تھے؟ جو فیصلہ آپ نے جو ہے وہ 3-2 کا سنایا، کیا اس کے اوپر تمام ججز نے سائن کیے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ جب ججز نے سائن ہی نہیں کیے وہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے برائے مہربانی کو جو آرڈر آف دا کورٹ ہے اس کو اختلافی نوٹ مت سن کے جواب دیں۔ We believe that our decision concurring with the decision of our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minullah in dismissing the present suo motu proceedings and the connected constitution petitions had become the order of the court by a majority of 4-3, while our other 3 learned brothers held the view that the order was the order of the court by a majority of 3-2. Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitution petitions is the order of the court by a majority of 4-3 of the 7-member bench. جناب، اور انہوں نے پاناما کیس کا اس میں حوالہ بھی دیا ہے۔ بھٹی صاحب کہاں جا رہے ہیں سارے معاملات بھٹی میرے بھائی؟ اچھا دوسرا پوائنٹ یہ جو 2 رکنی جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ 3-2 سے فیصلہ نہیں آیا، 4-3 سے فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس شروع کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ 4 جج صاحبان کیس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، مطلب 5 رکنی بینچ سنے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2 یہ جج صاحبان کیسے اس فیصلے میں شامل ہیں۔ تیسرا، تمام فریقین نے سماعتوں میں حصہ لیا،
फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ली। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमने मुशावरत के बाद फुल कोर्ट की सर दरखास्त ये छोड़े वापस ली डिटेल्स है। में कह रहा हूँ, इससे लिहाजा इस मुल्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्टेट के समातों में ऊपर? हिस्सा भट्टी लिया। साहब चौथा कामरान भाई एक सुनते जी, जाइए जी, अगर जी, आपकी जी। मेहरबानी होगी, अगर सुन लें तो। हाँ जी बताएं। चौथा ये कि फैसले के बाद जो कुछ आजम नज़ीर ताडर साहब ने कहा वही दो जज साहबान के इख्तलाफी नोट में है। तो ये 1997 की तारीख दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ मौका और दीजिएगा, सिर्फ ये दो बड़ी लाइन ज्यादती है जी, और मनपसंद के दोनों तरफ फैसले। के आर्गुमेंट्स बड़ी ज्यादती मबनी है। मैं तो कहूँगा कि क्या वक्त आ गया है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तो आज खुद नोटिस के ऊपर ये रंग नजर आ रहे हैं हमें कि कोर्ट डिवाइड नजर आ रही है, तो ये जो फैसला आएगा इसका क्या होगा?